جی یہ پرانے مذہب، اسلام تو آخری مذہب ہے نا، جی بالکل، عیسائیت میں بھی ہے، اس کے بعد یہودیت میں بھی ہے، پارسی بھی کرتے ہیں. یہ جو عیسائی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں روزری، کہ جی روزری پڑھنا. ان کی وہ اوپر سلیب بنی ہوتی ہے، باقی دانے ہوتے ہیں. مطلب ہر ایک کا ہر ایک کا اپنا اپنے. میں نے ان کو دیکھا ایک ہاتھ سے وہ سگریٹ پی رہے ہیں، دوسرے ہاتھ میں انہوں نے تصویر پکڑی ہے اور پڑھ بھی رہے ہیں. اس طرح سے بھی ہے. اچھا آپ اس کو پھر کئی لوگ کہتے ہیں یہ فقیر لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ان پہ یہ چیز لاگو نہیں ہوتی. اللہ کے نبی پہ ہوتی ہے لاگو، طہارت. تو آپ اور ہم سب اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ نہ ٹوٹنے والا ایک رابطہ ہے. اس کو ہم تو بیگے مسلمان کہتے ہیں تسبیح ہے. اور تسبیح میں جو 33 کے بعد ایک بریک آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جو ایک گرا لگی یا امام، تو وہ پھر 33 کو 3 دفعہ کرتے ہیں تو وہ 99 ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک دعا ہے جسے کمپلیٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی ایک تسبیح مکمل ہو. تو آپ اس کا مطلب بتائیے گا آج کہ یہ تسبیح کے دانوں کا آخر 33 کا راز کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو وہی والی بات ہے کہ یہ ڈسکشن ایسی ہے کہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے بچے، بچیاں، بہنیں، مائیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو جو چیز نہیں پتہ چلے وہ چل جائے. ویسے تو یہ عام باتیں ہیں، ایک ریفریش کرنے والی بات ہم لوگ کر رہے ہیں. تو دیکھیں اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے جو 33 کا راز ہے نا، وہ یہ ہے کہ جنت میں جب آپ نے جانا ہے، اور ہمارا یقین ہے اللہ ہمارا بخشے گا ہمیں انشاءاللہ، تو آپ کی ایج جو وہاں پہ رہے گی وہ 33 پہ ہی رکی رہے گی. اچھا آپ 33 سال کے ہی رہیں گے، میل ہیں فیمیل ہیں، جوان ہی رہیں گے، جوان رہیں گے. 33 ایئرز میں دان بھی پورے ہوتے ہیں، 32 دان. اور یہ کہ صحت مند بھی ہوتا ہے انسان، بالکل تو وہ پھر یہ کہ ساری عمر وہیں ایسے ہی گزرے گی. بالکل، مطلب نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی. بالکل وہاں پہ تو کوئی دکھ تکلیف ہے ہی نہیں. بالکل وہی روٹین کی جو سوچیں گے وہی پائیں گے. اچھا ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جب آپ کوئی بھی مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تو اسے کاؤنٹ کر لیا کریں، کیونکہ اس کے بڑے فائدے ہیں. کیونکہ ہر کام جو ہے نیبرولوجی اسے کہہ سکتے ہیں نیبرولوجسٹ پہ ہی ہے کہ ہر چیز کی ایک کاؤنٹنگ ہے، چاہے وہ مطلب دن رات ہیں یا نماز کے اوقات ہیں. بالکل ظاہر ایک اوقات کار کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ کے مطابق یہ بھی ہے کہ انسان جو جیسے آپ نے فرمایا کہ جنت میں اس کی 33 سال ہی عمر ہوگی، تو اس میں یہ کہ 33 کا اس لیے بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ 99 دفعہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 33 مرتبہ کرنا. اور پھر اس سے یہ بھی آتا ہے ندیم بھائی کہ 99 نام اللہ کے ہیں. جی وہ بھی بالکل آ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نیمز ہیں. ہاں جی بالکل، مطلب وہ ایک اسماء مبارک جو ہیں وہ اسماء الحسنہ. جی اچھا اب اس کے ساتھ یہ کہ دیکھیں اب یہ 33 تو ہو گیا نا، مطلب 99 ہو گئے. تسبیح ہم کہتے ہیں 100 دانوں کی مطلب تسبیح ہوتی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دعا مانگ لی جائے اینڈ پہ، کہ جس میں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں اور محتاج ہیں، اور کے محتاج ہیں، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور ہر شرک اور بدعت سے ہم بالکل علیحدہ. تو اگر یہ دعا اللہ اور اپنے لیے دعا مانگ لی جائے تو میرا خیال ہے وہ ایک طرح کی مکمل عبادت ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں جی بہت ساری چیزوں سے، الجھنوں سے انسان بچ جاتا ہے تسبیح کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے. جی اور تسبیح حضرت فاطمہ کو جو ہے مطلب ان کا تحفہ ہے، جو ہماری خاص کر مطلب خاتون جنت ہے، ان کے لیے خاص تحفہ تھا جو انہوں نے ہمیں دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا، اور وہاں سے پھر ہمیں. اور کہتے ہیں فجر کے دوران تو اس کا تو بہت ذکر ضروری ہے نماز کے بعد. تو ویسے تو یہ کہ ہر وقت بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا جائے ایک تسبیح تو کہتے ہیں پھر تو وارے نیادے ہو جاتے ہیں انسان. بالکل. اور یہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا اٹریکشن ہو جاتی ہے جب انسان تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ جیسے 33 کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں 2 پر تو وہ 66 آتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس میں ذات ٹھیک ہو گیا، وہ آ جاتا ہے. اللہ کو اگر ہم اعداد میں لے آتے ہیں 66 بنتا ہے. تو اگر ڈاکٹر صاحب 33 کو اگر ملٹیپلائی 3 پر کرتے ہیں
تو وہ 99 آتا ہے، وہ 99 آ جاتا ہے جی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس میں بالکل بارگاہ کا بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اور ڈاکٹر صاحب آگے اور بتائیے، 33 کو اگر 4 پہ کر دیں ہم؟ 33 کو تو پھر اسلام 172 آ جائے گا، ہاں جی، اور وہ اسلام سوری 132 آئے گا، 132 آئے گا، جی جی، اور وہ اسلام بنے گا، اس کے اسلام کے جو اعداد و ہمارا نسل جو بنتے ہیں، ہمارا جو مذہب دین ہے۔ مذہب ہے دین کا ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ہم اس کو 5 پہ کر دیتے ہیں ملٹیپلائی، تو یہ بھی مطلب 33 کو اگر 5 پہ کرتے ہیں 165 آ جائے گا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سوری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے ساتھ اس کا لنک بن جاتا ہے بالکل جی۔ اور اگر اس کو 1 2 3 4 5 کو اگر ہم کر لیتے ہیں ملٹیپلائی، پھر 4,07,385 کا فگر یہ فگر آئے گا، بالکل صحیح ہے۔ ہاں جی، تو یہ سارے مطلب نمبرنگ کا ہی ہے، بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ مطلب اس میں دیکھیں کہ کیسی اس میں برکت رکھی ہے کہ جب مسلمان تسبیح کرتا ہے تو وہ اس کا دماغ اور دل جو ہے وہ ایک دم دنیاوی چیزوں سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ اٹیچمنٹ۔ یہ تسبیح جو ہے نا، جی یہ پرانے مذہب، اسلام تو آخری مذہب ہے نا، جی بالکل، عیسائیت میں بھی ہے، اس کے بعد یہودیت میں بھی ہے، پارسی بھی کرتے ہیں۔ یہ جو عیسائی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں روزری، کہ جی روزری پڑھنا، ان کی وہ اوپر سلیب بنی ہوتی ہے، باقی دانے ہوتے ہیں، مطلب ہر ایک کا اپنا اپنے مذہب کا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ اسی لیے مطلب نا اسلام چونکہ ہمارا مکمل ضابطہ ہے تو کہتے ہیں وہ بدعت اس چیزوں سے ہٹانے کے لیے نا یہ بھی ہے کہ لوگ کئی آپ دیکھیں نمائش کرتے ہیں، بڑے لوگ فیشن بن گیا کہ تصویر ہاتھ میں پکڑی ہے، لمبی لمبی تصویر پکڑی، یا وہ بڑی خوبصورت تصویر جیب میں سے نکالیں گے، باتیں ویسے کر رہے ہیں، گوسپ دوسرے سیاست پہ کر رہے ہیں، بالکل، لیکن وہ تصویر نکال کے دکھا رہے ہیں۔ ایک صحافی ہیں، نام نہیں میں لیتا، کافی سینئر صحافی ہیں، وہ میں نے ان کو دیکھا، ایک ہاتھ سے وہ سگریٹ پی رہے ہیں، دوسرے ہاتھ میں انہوں نے تصویر پکڑی اور پڑھ بھی رہے ہیں، اس طرح سے بھی ہے۔ اچھا آپ اس کو پھر کئی لوگ کہتے ہیں یہ فقیر لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ان پہ یہ چیز لاگو نہیں ہوتی، اللہ کے نبی پہ ہوتی ہے لاگو، طہارت، تو آپ اور ہم کون ہیں؟ اصل میں یہ لوگ نا معتبر نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں اوروں سے ہٹ کر، پینٹ کوٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے، ٹائی شائی لگائی ہوئی، ایک ہاتھ سے سگریٹ چل رہا ہے، دوسرے ہاتھ میں، کہ لوگ سمجھے کہ یہ ہم سے تھوڑے افضل ہیں، یہ شو کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم اسی طرح دیکھیں، ہم جیسے اللہ کی نشانیاں جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں جی، تو اللہ میاں اپنی نشانیاں انسانوں کے اندر سے ہی دکھاتے ہیں، بالکل مطلب حضرت علی کرم اللہ کا فرمان ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں بہت لاغر اور کمزور سا انسان ہوں، تو مطلب بڑے ظاہر ہے کہ ہم جسمانی طور پر ہم دیکھیں تو کئی جانوروں سے ہم بہت کمزور ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم جو ہے نا، آپ کو میں بات بتاؤں، ہم اس ٹیشو پیپر سے بھی حقیر ہیں کئی دفعہ، بالکل ایسے۔ ریزن کیا ہے؟ جان ہماری جب نکل جاتی ہے ٹیشو پیپر ادھر ہی رہ جاتا ہے، ہم آگے پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب وہ جیسے کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو بہت لاغر اور کمزور سمجھتا ہے جی، لیکن اور ہے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کے اندر ایک بہت بڑا جہان ہے اور آپ میرا ایک بہت بڑا شاہکار ہے، بے شک، کیونکہ آپ انسان کا اگر وجود دیکھیں اشرف المخلوقات ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ احسن تقویم پر بنایا گیا، احسن تقویم پہ بنایا گیا، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ میں نظر آتے ہیں، اور اگر آپ میں نظر آؤں تو میں بھی نظر آ سکتا ہوں۔ کئی دفعہ ایسے اس مقام پہ چلا جاتا ہے انسان، کہ انسان کہتا ہے کہ تیرے جلوے اب مجھے ہر سو نظر آنے لگے، کاش یہ بھی ہو کہ مجھ میں تو نظر آنے لگے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک انسان کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ہے نا دنیاوی طور پہ جب انسان بہک جاتا ہے، مطلب وہ روزی روٹی کے چکر میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہی شاید میرا کام رہ گیا کہ بچے پیدا کرنے اور پالنے، اور اس کے بعد ان کے لیے مطلب ذریعہ معاش، وہ بھی خیر دنیا داری میں تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا، پیڑ لگا ہوا ہے ساتھ، تو روزی روٹی کے لگتا ہے، پھر وہ یہ ہے کہ بیماریاں اکٹھیاں کر کے تو جہاں فانی سے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تو مطلب جانوروں کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے، عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے، بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد ہی پیدا کیا دنیا میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے نفس کو درمیان میں سے نکال دے
تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. تو اصل بات وہ نفس کی ہے کہ، اور پھر وہ یہ ہے کہ وہ پھر اس روحانیت پہ چلا جاتا ہے، بالکل وہ پھر عرش پہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکتا ہے. بے شک بے شک بالکل ایسے ہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ کی جو دیکھیں نا کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کی ڈیڈیکیشن، اس کے حساب سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ. بالکل ایسے ہے. لیکن یہ کہ حقوق العباد بھی ضروری ہے، اسی لیے تو مطلب اس کا مقام انسان کا حقوق العباد کا تو اللہ نے کہا کہ اپنے ممکن ہے میں معاف کر دوں، مگر جو بندوں کے حقوق ہیں وہ انہی کے ساتھ معاملہ طے کر کے آنا میرے پاس. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ہمارے قائرین کو بڑی زبردست انفارمیشن دیتے ہیں. دیکھیں تصویر کے متعلق بتایا کہ اس کی کتنی افادیت ہے، اور ہم اگر اس کا زندگی میں اپنا معمول بنا لیں، فجر کی نماز میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کر لیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی واحد ہے، اور ہم اس کے ہی تو فعل اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں، اور کوئی شرک اور بدعت اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو ہماری ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. بے شک بالکل ایسے ہی. اپنا ایمان پکا رکھیں. جی بالکل، ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ اس پہ ثابت قدم رہے. بے شک اللہ تعالیٰ سب کو ثابت قدم رکھے. ہم لوگ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.